اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا الذی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم و ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ کل بات چل رہی تھی کفار مکہ کی کہ انہوں نے پہلے تو قرآن سنا تو مذاق کر کر کے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کہنے لگے، پھر بات آ گئی جناب اعلیٰ مرنے کے بعد کب اٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، یہ ساری ان کی باتیں تھیں۔ یہ سارے سوال کا مقصد ہدایت نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ شاید ہمیں کوئی سوال کا جواب مل جائے اور ہماری تسلی ہو جائے اور ہم جو ہے وہ واقعی سیدھے راستے پر آ جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں کھوٹ پیدا ہو جائے نا، تو آگے چاہے نبی ہی کیوں نہ کھڑا ہو، بندے کا دل کا کھوٹ نہیں نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا مقصد سوالوں کا یہ نہیں تھا کہ ہمیں رب ہدایت دے دے، ان کا مقصد تھا صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنا۔ اب آگے دیکھیں ہوا کیا، کل عبادی یقول التی احسن، صحابہ کرام مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ شکایت لے کے آئے کہ یا رسول اللہ، کفار مکہ نے ہمیں تنگ کر دیا ہے اور حد سے زیادہ ہمیں ستانے لگ گئے ہیں، بات بات پہ جناب والا جگتیں کرنا، ہمیں تکلیفیں دینا، مارنا، گالیاں دینا، سو ہم پر جو ہے باتیں کرتے ہیں۔ اب کیونکہ مکی دور تھا، ابتدا تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہاں پر صحابہ کرام کو جو حکم دیا وہ کیا ہے، فرمایا کل، اے محبوب آپ اپنے فرما دیں ان صحابہ کرام کو، کل عبادی میرے بندوں کو فرمائیں، یقول التی احسن، اگر تمہیں کفار مکہ ستاتے بھی ہیں تو تم ان سے اچھی بات کر کے جان چھڑا لو۔ کیا کرو؟ اچھی بات کرو ان سے، یعنی تمہیں ان سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم نرمی اختیار کرو، پیار محبت سے اپنا وقت گزارو۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اسلام اتنا عروج پہ نہیں آیا ہے کہ جناب تم ان کا مقابلہ کر سکو۔ ہاں جب یہاں سے چلے جاؤ گے، ہجرت کر کے مدینے پہنچ جاؤ گے، پھر یہ پیچھے سے آئیں گے تو پھر تمہیں حکم ہوگا کہ شاباش بھائی، جہاں کوئی ملتا ہے وہیں پہ جو ہے وہ اس کو لطر پھیرو، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، میں جہاں پھر یہ مل جائے پھر وہیں پہ ان کو قتل کر دینا۔ لیکن فی الحال ابھی کیونکہ کمزور ہو، ابھی تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، جواب دینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارے ساتھ یہ زیادتی کر بھی لیتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ گزر جاؤ، بلکہ یہدیکم اللہ، یہ الفاظ ارشاد فرمایا گیا، فرمایا تمہیں نہیں کہنا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرافت کی زندگی بھی کسی حد تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا حکم کیا ملا ہے کہ محبوب درگزر کرے، چلے کوئی بات نہیں۔ لیکن مدینہ پاک جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور رویہ اختیار فرمایا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ میں اب نرمی والی بات ختم، اب کیا ہے، اب فوج بھی بن چکی ہے، صحابہ بھی آ چکے ہیں، کلمہ بھی لوگوں نے پڑھ لیا ہے، اب آپ پر جان قربان کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اب کیا کرے، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے، منافقوں سے بھی جہاد کرنا ہے، اور واغلظ علیہم، سختی بھی کرنی ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ابھی نرمی کر لیں، لیکن جب حالات بدلے ہیں فرمایا واغلظ علیہم، اب سختی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں کا حکم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ نرمی بھی ہو اور سختی بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پھر حضور کی سختی کا چیک کریں ذرا، نرمی کی باتیں تو سارے کرتے رہے جی، حضور رحمۃ اللہ عالمین ہے، یہ ہے وہ ہے، حضور نے فلانے کو معاف کیا، فلانے کو معاف کیا، لیکن مدینے جا کر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا لأخرجن اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، میں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو عرب کے اندر نہیں رہنے دوں گا۔ حضور نے پھر نکالا کہ نہیں نکالا، پہلے مدینے سے نکالا، خیبر جا کے بیٹھے، خیبر سے نکالا، پھر عرب سے بھی نکل گئے۔ حضور نے شاہ میں لأخرجن اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، میں اب عرب کے اندر یہودی اور عیسائی کو نہیں رہنے دوں گا، اور حضور نے نہیں رہنے دیا، ٹھیک ہے نا، بات سمجھیے کہ نہیں آئی ہے۔ تو رب کا فرمان بھی دیکھیں، فرمایا محبوب وقتلوہم حیث ثقفتموہم، جہاں ملے قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اب سختی بھی کریں، اور حضور علیہ السلام نے تو اتنی بات ارشاد فرما دی، فرمایا کہ من لم یکن عنده صدقۃ فلیلعن اليہود والنصارى، حضور نے فرمایا جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو نا، میرے امتی کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، یا تعلیم دیکھیں، ہماری مصیبت یہ کہ ہمارے پاس ایک تعلیم دی گئی ہے، حضور نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، حضور نے تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ بھائی حضور کا اختیار ہے حضور اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں، امت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ حضور کے دشمن کو معاف کرے، یہ یاد رکھیں۔ بھائی باپ کا حق ہے، اس نے اگر کسی کو معاف کر دیا ہے، لیکن اگر بیٹا کہ جی میں نے اپنے باپ کے دشمن کو معاف کر دیا، وہ بیٹا پھر بغیرت ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے دشمن کو معاف کرے، بات سمجھیے۔ ہاں حضور کا حق ضرور ہے کہ اگر حضور کرم فرمائے کسی کو معاف فرمانا چاہے تو اور بات،
لیکن امت کے پاس یہ حق نہیں ہے. امام مالک سے فتویٰ پوچھا گیا کہ جناب اگر کوئی شخص حضور کی گستاخی کرے تو پھر میں مار دو, اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. تو آگے سب کسی نے سوال پوچھا, اس نے کہا جی اگر نہ مار سکے تو پھر خود مر جاؤ, پھر تمہیں جینے کا حق نہیں ہے. کتنی بات ہے, اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو سکتا ہے؟ میں گستاخ کو جینے کا حق ہے ہی نہیں. پہلی بات یہ کہ جہاں ملے وہیں پہ قتل کرو, فارغ بس. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. میں جو تمہارے دین کے اندر تان کرے اسے جینے کا حق ہی نہیں ہے. تو اور آگے سے کمزور بندہ تھا, اس نے کہا جی اگر نہ مار سکے تو فرمایا پھر تم مر جاؤ, پھر تمہارا جینے کا حق نہیں ہے. ایک ہی بندہ زندہ رہ سکتا ہے, یا گستاخ زندہ رہ سکتا ہے یا پھر تم زندہ رہ سکتے ہو. اگر گستاخ کو نہیں مار سکتے پھر تمہارے جینے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب فی الحال جب حالات کمزور ہیں, ابتدائی حالات ہے, کلمہ پڑھنے والے تھوڑے ہیں, ابھی طاقت نہیں ہے, تو فی الحال مصلحت کس کے اندر ہے کہ آرام سے وقت گزار لیں. ہاں جب مدینے سے چلے مکے سے چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد بدر بھی لگے گی, احد بھی لگے گی, خندق بھی لگے گی, حنین بھی لگے گی, احد بھی, سارا کچھ پھر لگے گا. پھر بلال کے سامنے جب امیہ آئے گا تو پھر چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بات سمجھ کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں پھر عتبہ شیبہ ولید جہاں ملے وہیں پھڑکا کے رکھ دینا ہے, پھر ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی وقت کیا ہے مصلحت کا, ٹھیک ہے, آرام سے وقت گزار لیں. تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان تو انسانوں کے درمیان آپس میں دشمنی ڈالتا رہتا ہے. شیطان کب چاہتا ہے کہ جو ہے وہ جناب انسان آپس میں خوش رہیں, یہ انسان کو کوئی بات سمجھ آ جائے, شیطان تو کبھی نہیں چاہتا. اس کی تو پوری کوشش ہے. اس نے تو کہا تھا کہ مطلب ثم لآتینہم من بین ایدیہم من خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین, کہ میں ان کے کھبے سجے اوپر نیچے ہر جگہ سے بیٹھوں گا, کوشش کروں گا کہ تیرے پاس تیری بارگاہ میں نہ آ سکیں. شیطان کی تو پوری کوشش تھی کہ انسان کبھی بھی صلح صفائی کے ساتھ نہ رہ سکے. ٹھیک ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم, میں شیطان تو ان کے درمیان آپس میں لڑائی ڈلواتا ہی رہے گا. کیوں؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, کیونکہ شیطان شروع سے انسان کا دشمن جو بن چکا ہے. ٹھیک ہے, کھلا کھلا دشمن ہے تمہارا, اس نے کب تمہیں چین سے بیٹھنے دینا ہے. تو فلہذا کیا ہے کہ جب مصلحت ہے تو آرام سے وقت گزار لو. ٹھیک ہے جی, جب وقت گزر جائے تو پھر اس کے بعد پھر طاقت کی ضرورت بھی ہے. ہاں آگے اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے بارے میں کیا فرمایا, میں ربکم اعلم بکم, فرمایا بابو رہا مسئلہ ان کافروں کا تو تمہارا رب جو ہے وہ ان کو بہتر جانتا ہے. کیا ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم, چاہے تو ان پر رحم فرمائے, انہیں ہدایت عطا فرما کے ان کی بخشش فرما دے, چاہے تو انہیں عذاب دے دے. یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے, جیسے چاہے کرم فرما دے. ٹھیک ہے جی. ممکن ہے کہ ابو جہل کو کلمہ ہی نہ پڑھنے دے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی کا بیٹا کلمہ پڑھ کے صحابی رسول بن جائے. رب کی کرم نوازی ہے, جسے چاہے عذاب دے, جسے چاہے بخش دے. ممکن ہے نا کہ ساری زندگی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی دشمنی میں گزر جائے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی کی بیٹی کلمہ پڑھ کے صحابی رسول بھی بنے اور امہات المومنین میں بھی شامل ہو. ٹھیک ہے. اور حضرت ابو سفیان کا بیٹا خال المومنین بن جائے, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ ہے. وہ بندہ جس کے بارے میں قرآن کا کہ یہ حرامی ہے, اتل بعد ذالک زنیم, ولید بن مغیرہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پکا ٹھکا حرامی ہے, اپنے باپ کا نہیں ہے, لیکن خدا کی شان دیکھے اسی کا بیٹا خالد جو ہے وہ سیف من سیوف اللہ, رب نے فرمایا یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. حضور فرما رہے ہیں باپ کو قرآن حرامی کہہ رہا ہے کہ یہ حرام زادہ ہے, اور بیٹے کو کیا شان دی ہے, میں خالد سیف من سیوف اللہ. حضور شاہ فرماتے فرمایا یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی فرمایا یشاء یرحمکم, جس پر چاہے رحم فرما دے, اور یشاء یعذبکم, جس سے چاہے عذاب دے. ہاں وما ارسلناک علیہم وکیلا, اے محبوب ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ آپ نے ان کو جناب اللہ ضرور ان کی حفاظت ہی کرنی ہے کہ جناب اللہ یہ جہنم میں نہ جائے. نہ 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 نہ, آپ کو ہم نے صرف اور صرف نبی بنا کے بھیجا ہے. آپ کو ذمہ جو ہے وہ پیغام لگایا گیا کہ شابش بھی سب کو سنا دے, بات ختم. بس کسی نے کلمہ پڑھنا ہے تو بسم اللہ, نہیں پڑھنا تو لاکھ باری لگا پھرے. ٹھیک ہے. وما ارسلناک علیہم وکیلا, اے محبوب ہم نے آپ کو نگہبان تھوڑی بنایا ہے کہ سب کی پریشانی آپ نہیں لینی ہے. آپ کو کسی کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جس نے جہنم میں جانا ہے منٹ مارے شوق پورا کر لے, جنت میں جانا ہے تو آ جائے. حضور قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, میں تم تو جہنم میں جا رہے تھے, یہ تو میرا محبوب ہی ہے جو تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے جنت میں لے کے آیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی, فرمایا محبوب وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ کہ یار رب قرآن بھی بیان کرتا ہے تو محبوب کے ساتھ ہی بیان فرماتا ہے. میں محبوب تیرا رب
بہتر جانتا ہے بمن فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور زمینوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو صرف اتنی سی مخلوق ہے نا، ایک چھوٹا سا مکہ شہر ہے اور اسی کے اندر 4 بندے بیٹھ کے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ کا رب تو آسمان اور زمینوں کے اندر جتنی مخلوق ہے اس کو بھی جانتا ہے کہ جنت میں کس نے جانا اور کس نے جہنم میں جانا ہے. اور وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا ہم نے تو نبیوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی برابری کر لیں گے، یہ آپ کے برابر ہو جائے گا، فرمایا یہ تو ممکن نہیں ہے. ہم نے تو نبیوں کے اندر بھی فضیلت عطا فرمائی ہیں، نبی بھی سارے برابر نہیں ہے. تو ایک عام بندہ آپ پر جو ہے وہ جناب آپ کو جادوگر کہہ کے جو ہے وہ آپ سے ذرا کیسے بڑھ سکتا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے نبیوں کو فضیلت ضرور عطا فرمائی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے زبور عطا فرما رکھی ہے. داؤد علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے زبور عطا فرمائی تھی نا، اس کے اندر آقا علیہ السلام کا ذکر بھی تھا اور حضور کی امت کا ذکر بھی تھا. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ زبور کے اندر نا جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زبور نازل فرمائی تھی وہ سارا ذکر الہی کے اندر جو ہے وہ پوری کتاب موجود تھی. یعنی وہاں پہ ذکر تھا، ذکر کی جو ہے وہ بیان کیے گئے تھے سارے. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نقطہ ارشاد فرمایا ہے، یہ بیان کیا کہ مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ رب تک پہنچ جائے تو ذکر الہی ہے یا ذکر رسول ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا، وقت ہے نا گزرتا ہے. اب دیکھیں پچھلی آیت کے اندر رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان کے ساتھ نرمی کریں، کوئی بات نہیں، اگنور کریں. ٹھیک ہے، ان کو جانے دیں. اب ہوا کیا، کچھ وقت گزرا، عرصہ گزرا، آقا علیہ السلام نے دعائے جلال فرمائی. ٹھیک ہے کہ یا اللہ ان پر قحط نازل فرما. تو جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط نازل ہوا نا 7 سال، اسی طریقے سے کفار مکہ پر بھی نازل ہوا. حتیٰ کہ کفار مکہ نے کتے کھانا شروع کر دیے، مردار کھانا شروع کر دیے، اتنا قحط بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا، پھر انہیں یاد ہے، انہوں نے کہا اے ساری باتیں چھوڑو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں جا کے عرض کرو کہ حضور آپ دعا فرمائیں گے تو قحط ختم ہوگا، مگر قحط ختم نہیں ہونا. اچھا سارے مل کے جو ہے وہ 15-20 بندے مل کے جناب اللہ حضور کی بارگاہ میں اقدس میں حاضر ہوئے. اور یہ بھی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی حضور ہم تو قحط کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، آپ کے رشتہ دار ہلاک ہو گئے. پھر آگے سے بات بھی آ کے یوں کی نا، آپ کے رشتہ دار جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. تو حضور نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے جناب وہ قحط کی وجہ سے جو ہم کتے کھانے پر مجبور ہو گئے مکہ والے. تو اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ ان کو فرمائیں ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اب جو اللہ کو چھوڑ کر جو تم نے اپنے خیالوں سے جن کو خدا بنایا ہوا تھا، اب ان سے مدد مانگو نا. کدھر گیا تمہارے حبل، کدھر گیا تمہاری لات، کدھر گیا تمہارا عزا، کدھر گیا تمہارا منات، یہ سارے جو تم نے خدا بنا رکھے تھے. ٹھیک ہے، ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اب اس سے دعا مانگو نا ان سے. حبل کو کہو تمہاری مدد کرے، لات کو عزا کو کہو نا تمہاری مدد کرے. آ کے کدھر گئے سارے؟ فلا یملکون کشف الضر عنکم، فرمایا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو وہ تو تمہاری کوئی سی تکلیف کو دور کرنے کے مالک بھی نہیں ہے. جو آپ چنڈے کھا کے گند کے اندر پڑا اٹھ نہ سکے وہ تمہاری مدد کیسے کر دے گا؟ ٹھیک ہے جی، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، جو مرضی تم اسے سمجھتے رہو، جو مرضی سے تم بناتے رہو. فرمایا کہ یہ تمہاری تکلیف کیسے دور کریں گے؟ تکلیف تو اس نے دور کرنی ہے جو قادر ہو. عاجز نے کہاں سے تکلیف دور کرنی ہے؟ ولا تحویلا، فرمایا کہ نہ تو وہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ وہ تمہاری تکلیف سے جو ہے وہ تمہیں ہٹا سکتے ہیں، اسے پھیرا جا سکتا ہے تمہاری تکلیف کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ قحط کے زمانے میں تمہیں یاد بھی آئی تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی یاد آیا نا. تمہاری بگڑی تو کہیں بھی نہیں بنی ہے، پھر بھی تمہیں آنا تو میرے محبوب کے پاس ہی پڑا. ٹھیک ہے، آ کر پھر بھی دعا تو محبوب کے رب کے پاس ہی کرنی پڑی ہے نا کہ پروردگار تو ہی ہے جو عذاب کو ختم کر دے، وگرنہ ہمارے جو خدا ہے وہ تو لطر کھانے کے قابل ہے، وہ تو کسی کام بھی نہ ہے. ٹھیک ہے، باقی تو ہی ہے جس نے کرم فرمانا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں پہ اب یہ آیت نازل ہو رہی ہے کفار مکہ کے حق میں. ٹھیک ہے، اور بتوں کے متعلق نازل ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں پورے قرآن کا اصول ہے، جہاں بھی بات آتی نا بے بسی کی، مجبوری کی، لاچارگی کی، کہ نہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، اس سے مراد بت ہی ہوتے ہیں. ہاں دکھ یہ ہے، تکلیف یہ ہے کہ ان آیتوں کو اٹھا کر اگر نبیوں پر یا ولیوں پر لگانا یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے، ایمانداری کے ساتھ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. خدا کی قسم آدھی سے زیادہ امت گمراہ ہونے سے بچ جائے گی. آج دیکھ لیں جاہل سے جاہل بندہ کو وہ بھی یہی کہتا نبی کچھ نہیں کر سکتا، ولی کچھ نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے، وہ نیا خبیث نکلا کھوتی کا بچہ، وہ کہتا ہے جناب اللہ باب تشیع کوئی نہیں، ٹھیک ہے، وہ جہنمی جو مرزا خبیث نکلا ہوا ہے. جب آپ یہ پیغام دیں گے نا کہ جناب کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، باب تشیع کوئی نہیں ہے، فلانا کوئی شے نہیں ہے، فلانا کوئی شے نہیں ہے، آپ ایک لوگوں کی سوچ کیا بنا رہے ہیں؟ اپنے بزرگوں سے گمراہ کر رہے ہیں، ان کو اپنے بڑوں سے دور کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب ہم بڑوں سے ہی دور ہو گئے تو پھر ہمارے پاس پیچھے بچے گا کیا؟ ٹھیک ہے بھائی، ہم ہدایت تو بڑوں کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوئی ہے. ہمارے کون سے باپ دادا جو شیخ الحدیث اور شیخ القرآن تھے؟ یہی ہمارے بزرگ ہی تھے، یہی داتا صاحب تھے، یہی بابا صاحب تھے، یہی خواجہ غلام فرید تھے، یہی اپنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہی سارے بزرگ آئے تھے نا. انہی بزرگوں کی وجہ سے آج جو ہے ہماری نسل کلمہ پڑھ کے بیٹھے، یا ہم کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، وگرنہ کس بندے نے صحابہ کرام سے ڈائریکٹ قرآن سن رکھا تھا؟ لیکن غلط باتوں کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہم کہتے ہیں نا جی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جی نہ ولی کر سکتا نہ نبی کر سکتا، اللہ کے بندے پورے قرآن میں نبی اور ولی کی بات کسی نے نہیں کی ہے. الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ کے دیکھ لیں. تب نبی اور ولی کی تو مخالفت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. تب تو دو باتیں تھیں، یا بت تھے یا خدا تھا، یہ دو چیزیں سامنے تھی نا. تو خدا نے ان بتوں کی ہمیشہ بے بسی کو ظاہر کیا ہے کہ یہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے جن کے آگے تم جھکے ہوئے ہو. اور یار لوگوں نے ساری آیتیں اٹھا کر نبی اور ولیوں پر لگا دی ہیں. یہ بھی خدا کا ظلم کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں امت کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا. آج جناب بچہ فیس بک چلاتا ہے، واٹس ایپ چلاتا ہے، لیکن اس میں پوسٹ کیا لگائی ہوتی ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ولی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نبی سے مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تمہاری ان باتوں کی وجہ سے یہ امت کے اندر تفرقہ پھیلا ہے. ٹھیک ہے، اگر تم یہ باتیں نہ کرتے نا کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، خدا کی قسم یہ امت کبھی بگڑتی نا. ہاں، ان کو بتاتے کہ میاں قرآن کی یہ جو آیت ہے نا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس سے مراد بت ہے، اللہ کا نبی یا ولی نہیں ہے. پھر دیکھتے کہ یہ امت جو اکٹھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.